جو ہماری گردنوں کو کٹواتا ہے، جو ہم کو ہندوستان کا ناگرک نہیں سمجھتا ہے، ہمارے خلاف NRC اور CAA کا بل لاتا ہے، آپ کو یہ پوچھنے کا پورا ادھیکار ہے۔ آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ سیکولر ملک میں رہتے ہیں، آپ کو یہ سوال کرنے کا پورا حق ہے، اس نیتا سے بھی پوچھنے کا پورا حق ہے۔ آپ ان سے آشواسن لیجئے کہ ہم آپ کو ووٹ دینا تو چاہتے دے دیں گے، لیکن آپ اس بات کی گارنٹی دو، اس لیے کہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم بھروسہ کریں تو کس پہ کریں؟ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ بس آپ کو یہ دیکھنا ہے نقصان کس میں کم ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے، چاہے کتنے لوگ دعوے کریں، چاہے وہ دینی اسٹیج پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں، چاہے وہ اسلامک اسٹیج پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے دعوے کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ یہ فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے، آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کم نقصان دہ کون ہے، سب سے کم نقصان کس سے ہے۔ جو سب سے کم نقصان دہ ہو اسی سے ہاتھ ملانا پڑے گا، کیونکہ بڑے نقصان سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں۔ جیسے جان جانا بڑا نقصان ہے، ہاتھ جانا چھوٹا نقصان ہے، ہاتھ کٹا دو جان بچا لو۔ گھڑی جانا چھوٹا نقصان ہے، ہاتھ کا جانا بڑا نقصان ہے، تو گھڑی دے کر ہاتھ بچا لو۔ یہ عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بالکل اس وقت یہی کنڈیشن ہے آپ کی۔ مسلمانوں، آئے سیمانچل کے رہنے والوں، آئے کشن گنج کے علاقے کے رہنے والوں، آپ کے سامنے مختلف پارٹیاں آئیں گی۔ 2024 آپ کے سامنے قریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے من لبھاؤنے وعدے کیے جائیں گے۔ میں آپ کو سچائی کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ عقل مندی اور دانش مندی کا کام آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کی بیوی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، اس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ درد ذہ میں مبتلا ہے، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے بچے میں یا آپ کی بیوی میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ آپ جلدی سے فیصلہ کیجئے کہ بیوی کو بچایا جائے یا بچے کو بچایا جائے۔ بچے کا جانا بھی نقصان دہ، بیوی کو بچانا بھی ضروری۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بھی بچ جائے اور بیوی بھی بچ جائے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ٹائم کم ہے، 10 منٹ کے اندر فیصلہ کرو کہ بچے کو بچایا جائے یا پھر اس کی ماں کو بچایا جائے۔ یہاں ہم اسی کنڈیشن کے اندر ہیں، ایک طرف زیادہ نقصان دہ لوگ ہیں، ایک طرف کم نقصان دہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے، بچے کی ماں کو بچانا ضروری ہے۔ اگر بچے کی ماں بچ گئی تو بچے اور بھی بعد میں آ جائیں گے، جب ماں رہے گی تو بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر ماں ہی نہیں رہی تو بچے پھر کیسے ہوں گے؟ لہٰذا ماں اور بچے میں سے جب کسی ایک کو بچانے کی نوبت آ رہی ہے تو ماں کو بچا لیا جائے، اور بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے۔ مسلمانوں، سیمانچل کے رہنے والوں، کشن گنج کی سرزمین سے قدم پر قدم رکھنے والوں، یاد رکھنا تمہارا زیادہ نقصان کس میں اور کم نقصان کس میں ہے، ہم سے بہتر تم اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ ہم نے اتر پردیش کے اندر ہونے والے چناؤ میں بھگتا ہے، ہم نے دیکھا ہے 1,000 اور 500 ووٹوں سے ہم سیٹیں ہارے ہیں۔ جس کا ذمہ دار کون ہے یہ سب ہمیں معلوم ہے، سب ہم جانتے ہیں۔ نہ یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑتے، نہ ہمارے ووٹ کٹتے، نہ آج ہمارے خونوں سے اس طریقے سے ہولیاں کھیلی جاتی کہ جس کا چاہا آپ نے مرڈر کر دیا اور جس کا چاہ انکاؤنٹر کر دیا، جس کا چاہ گھر بلڈوزر سے جلا دیا اور چڑھا دیا اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر۔ میرے بھائیوں، آج ایسے دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتے۔ اگر یہ یوپی کے اندر ہم مسلمانوں کے ساتھ، ایک طبقے کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ مسلمان اس حالت کے ذمہ دار ہیں، ہم خود مسلمان ہو کر اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمان عقل سے کام نہیں لے پاتا اس موقع پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا،
व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, लेबर परेशान, महंगाई इतनी आप सब देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आप देखिए कसीदे अब भी गाए जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे अंधभक्त मिलेंगे जो कहते हैं टमाटर 1000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। कोई कहता है कि पेट्रोल 2000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद इत्तेफाक देखिए, इत्तेहाद देखिए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है। जज्बात में आकर हम बहते चले आ रहे हैं। मुसलमानों, हमें जज्बात से नहीं अक्ल व शऊर से काम लेना है, अक्ल व शऊर से। इस्लाम कुर्बानी मांगता है। आइए हम दिखाएं कि हम कौन सी कुर्बानी दिए हैं इस्लाम के लिए। मुझे बताइए आप, इस्लाम तो नाम ही है कुर्बानी देने का। जब हाथ देकर जान बचाना जरूरी है, हाथ दे दो लेकिन जान बचा लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चों को कटवा लो, अपनी बीवी को अगर मरती है तो मर जाने दो, लेकिन इस्लाम रुखसत न होने पाए, इस्लाम तुम्हारे जिस्मों से न निकलने पाए, इस्लाम तुमसे रुखसत न होने पाए। इस्लाम को बचाओ, इसलिए कि इस्लाम दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो हमें और आपको मिला है। क्या आपने वो वाक़या नहीं सुना हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का? मेरे प्यारे साथियों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपके सामने होगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम को हाथ से नहीं जाने दिया। क्या बार बार वाक़यात आपके सामने आएंगे? क्या हमें नहीं मालूम? ये वही सुमैया थी, वही सुमैया जब अबू जहल को, अबू लहब को और काफिरीन मक्का को पता चला कि सुमैया ने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो पकड़ के लाया गया सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और अबू जहल ने कहा, सुना है सुमैया तूने इस्लाम कबूल कर लिया है। जरा इस तरफ मुतवज्जो हुइए और फिर देखिए कि इस्लाम को नहीं जाने दिया, जान चली गई, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। सुमैया ने कहा, हाँ अय अबू जहल, जब तूने सुन ही लिया है तो अब क्या फर्क पड़ता है। हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है, हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को मान लिया है, हाँ मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुमैया से कहा इस्लाम छोड़ दो, सुमैया से कहा कि इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ने कहा वाह, इस्लाम छोड़ दो। जवाब क्या था? हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। उसने डराया। आजकल की तरह मॉब लिंचिंग में फंसने वाले मुसलमान नहीं थे वो, कि दो चार डंडे मार दें और उनसे कहा जाए कहो जय श्री राम, तो बेचारे मारे डर के नाम नारा जय श्री राम नारा लगा दें। आजकल की तरह ईमान नहीं था उनका। कहा नहीं छोड़ेगी इस्लाम, कहा नहीं, बांध दिया, पीछे से हाथ बांध दिए, ऊपर से कपड़ा फाड़ दिया, नीचे से भी कपड़ा फाड़ दिया। तबकात इब्ने साद के अल्फाज हैं। और सुनो मुसलमानों, सियासी और राजनीति बातें आपने बहुत सुन ली हैं, सुनिए। वही सुमैया जिसका कपड़ा फाड़ दिया गया, जिसको बरहना कर दिया गया, अबू जहल ने नेजा उठाया, धारदार नेजा उठाया, और वो नेजा लेकर दौड़ता हुआ आया और कहा सुमैया इस्लाम छोड़ती है या नहीं? उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसने वो नेजा बहुत तेज स्पीड में दौड़ते हुए, लाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए उस नेजे को लेकर आता है, और उसने पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की इंदाम नेहानी में, वो पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर देता है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इंदाम नेहानी में वो नेजा दाखिल हो गया।
ادھر سے نکالا، اس داخل کیا اور اس پار نکال دیا۔ سننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے سننا۔ سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل ہوا اور اس طرف سے نکال دیا گیا، پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں۔ سمیہ کی نظریں آسمان پہ گئیں یوں، اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ طبقات کے الفاظ ہیں، اس کی زبان سے جملہ نکلا تو یہ نکلا، ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین۔ جرجیز صاحب چند مہینوں کے لیے جیل میں چلے گئے، دعا مانگیں گے اللہ مجھے جیل سے نجات عطا فرما۔ آپ دعا مانگیں گے کہ جرجیز صاحب کی اللہ جلد سے جلد رہائی فرما دے۔ آپ کی اپنی دعائیں ہیں، میری اپنی دعا ہے۔ سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کیا گیا ہے، درد سے کرا رہی ہے، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے ابو جہل کے ظلم سے بچا لے، آئے اللہ میری جان کی حفاظت فرما، آئے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے مجھے میری حفاظت فرما دے۔ اس کے منہ سے یہ جملے نہیں نکل رہے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، کہیں گے اللہ مجھے شفا دے۔ آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ کہیں گے اللہ شفا عطا فرما۔ آپ کا باپ بیمار ہے، آپ کہیں گے اللہ مجھے میرے باپ کو شفا عطا فرما۔ آپ کی ماں بیمار ہے، آپ کہیں گے اللہ مجھے میری ماں کو شفا عطا فرما۔ آپ کا بیٹا MBBS نیٹ کی تیاری کر رہا ہے اور کمپٹیشن میں بیٹھا، آپ کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو اچھے نمبروں سے پاس کرا دے، نیٹ میں کامیاب کر دے۔ آپ اپنے مطلب کی دعا مانگیں گے، لیکن سمیہ کی جسم میں نیزہ داخل ہے، شرمگاہ میں نیزہ داخل ہے، پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں، اور سمیہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ میری حفاظت فرما، اللہ میری جان بچا لے، اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے میری حفاظت فرما دے۔ اس کے منہ سے دعا بھی نکلی تو یہ دعا نکلی، ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین، اسلام پر میرے قدم کو ثابت رکھنا، اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں۔ ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین کی اوپر مجھے ثابت رکھنا، اسلام کی اوپر مجھے جمائے رکھنا۔ میرے بھائیوں، ایسے نازک موڑ پر بھی وہ یہ کہہ رہی ہے اللہ مجھ سے میرا اسلام نہ جانے پائے، مجھ سے میرا دین نہ جانے پائے، مجھ سے میرا دین نہ چھوٹ جائے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیف مجھ سے میرا دین میرا اسلام نہ چھین لیں۔ جان چلی گئی، اسلام نہیں گیا۔ بیٹا عمار بندہ ہے، یاسر شوہر اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ سمیہ نے ان کو بھی للکارا، بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، تم نے تو میری پستان کا دودھ پیا ہے، آج اگر میں تمہارے سامنے برہنہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بیٹے میں نے تو تمہیں بچپن میں نہلایا ہے، دھلایا ہے، تمہاری لیٹرین پیشاب و پائخانہ تک صاف کیا ہے، آج میں تمہارے سامنے برہنہ ہوں تو کوئی بات نہیں۔ اپنے شوہر سے کہا یاسر میں تو تمہاری بیوی ہوں، آنکھیں ڈھکنے کی ضرورت نہیں، مجھے جو سزا دی جا رہی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس لیے کہ میرے بعد تمہارا بھی نمبر ہے، مجھے عورت ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے یہ ہلکی سزا دے، میرے بعد تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے کیونکہ تم مرد ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ ہارڈ پنشمنٹ دیا جائے، سزا دی جائے، اس لیے تمہیں اس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ آئے عمار، آئے یاسر، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں کی پرواہ مت کرنا، یہاں نہیں تو جنت کے دروازے پر میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ اس پیر سے باندھا، دوسرا اونٹ اس پیر سے باندھا، دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھا،
اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باندھ دیے. طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، اس نے کوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا کہ سمیہ زمین پر پڑا ہوا یہ کوڑا اٹھاؤں گا، ان اونٹوں کو ماروں گا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگے گا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگے گا، سمیہ تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اب بتا محمد کے دین کو، اسلام کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ سمیہ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ، جب ابو جہل نے یہ پوچھا تو سمیہ نے اوپر نظریں ڈالی آسمان کی طرف. ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف؟ اوپر تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا محمد کا رب دکھائی دے رہا ہے؟ سمیہ نے اوپر سے نیچے نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے ابو جہل کے چہرے پر نظر ڈالتی اور کہتی ہے، اے ابو جہل، اے ابو جہل، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے دے دیتی. غور کیجئے، غور کیجئے، اگر یہ ہاتھ کھلے ہوتے میرے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے خود دے دیتی اور کہتی کہ ان اونٹوں کو بھگا. سمیہ تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا، تیرا انجام کیا ہوگا؟ 20 سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اور سمیہ کہتی ہے، ابو جہل، ابھی میں نے آسمان پر نظر ڈالی، اللہ کی قسم مجھے رب کی جنت دکھائی دی، جنت کی نعمتیں دکھائی دی. میں نے اللہ کی جنت کو ابھی ابھی دیکھا ہے جو تو نے نہیں دیکھا. اے ابو جہل، جنت دیکھ کر بھی کوئی پھر سکتا ہے، کوئی گھوم سکتا ہے؟ اے ابو جہل، جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے. ابو جہل نے کہا کہ کوڑا اٹھا لوں؟ سمیہ نے کہا جی. اس نے کوڑا اٹھا لیا. اس نے کہا سمیہ اب بھی وقت ہے، کوڑا میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ان اونٹوں کو بس مارنے کی دیر ہے، اونٹ اپنے آپ بھاگیں گے، تو اپنے انجام کو سوچ لے. اور سمیہ پھر سے مسکرا کر کہتی، ابو جہل، مجھے جنت میں جانے میں اتنی ہی دیر لگ رہی ہے جتنی دیر تجھے ان اونٹوں کو کوڑا مارنے میں لگ رہی ہے. ابو جہل نے وہ کوڑا ان اونٹوں کو مارا اور دونوں اونٹ دونوں سمت بھاگتے ہیں، ایک پورب کی طرف، ایک پشچم کی طرف، ایک ایسٹ کی طرف، ایک ویسٹ کی طرف. اور سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سمیہ بیچ سے چیر دی جاتی ہے، سمیہ کے دونوں ٹانگیں چیر دی جاتی ہیں، چہرہ بچ جاتا ہے. یہاں پر آنے کے بعد یہیں تک اس کا جسم رہ جاتا ہے، چہرہ بچ جاتا ہے. ابو جہل قریب آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سمیہ کی روح قبض عنصری سے برباد کر گئی، سمیہ انتقال کر گئی، لیکن سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ باقی ہے. طبقات کے الفاظ ہیں، سمیہ نے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اپنے سر پر مارنے لگا. لوگوں نے کہا، اے میری قوم کے سردار، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پتھر تم اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے سب کچھ چھینا لیکن لاسٹ میں سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا. مرتے وقت میں سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا، مرنے کے بعد بھی مسکرا رہی ہے، مرنے کے بعد بھی چہرے پہ مسکراہٹ باقی ہے. میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے اسلام کی. لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دی ہیں لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا. لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دے دی لیکن اس کو نہیں جانے دیا. ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، شراب پینے والی نسل نوجوانوں کی غور کریں، تاڑی پینے والے غور کریں، کیرم بورڈ کھیلنے والے غور کریں، انڈیا پاکستان، انڈیا آسٹریلیا کے میچ میں ایک ایک بال پر سٹا لگانے والے غور کریں.
اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، لیکن اسلام ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور صہیب رومی کا نام سنا ہے؟ ایک صحابی گزرے، صہیب رومی، روم کے رہنے والے اسلام لے آئے اور مکے میں شفٹ ہو گئے۔ اور کہاں شفٹ ہوئے؟ مکے میں۔ بڑے پیسے والے تھے، بزنس شروع کیا، تجارت شروع کی، اور چند ہی دنوں میں مکے کے امیر آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ بے تحاشا دولت، سمجھ لو ہندوستان میں جس طرح آج اڈانی اور امبانی کا نام ہے، عرب کے اندر، مکے کے اندر وہی پوزیشن صہیب رومی کی تھی۔ بزنس میں ماسٹر مائنڈ، دماغ تیز، محنت کی، بزنس میں دماغ دوڑایا، اچھا خاصا پیسہ کمایا، تجارت کی۔ اسلام لا چکے تھے صہیب رومی، مکے کے اندر تجارت کر کے بڑے آدمی بن گئے۔ اسی بیچ ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر چکے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک ایک کر کے تم سب مدینے کی طرف چلے آؤ۔ مکے کے جو مسلمان اسلام لا چکے تھے ان کو مکے سے مدینہ آنے کا مدینے آنے کا آرڈر دیا جا چکا تھا۔ صہیب رومی کو بھی اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ میرے بھائیوں، آؤ میں تمہیں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ منظر میں تمہیں دکھلاتا ہوں۔ صہیب رومی اپنی دولت، اپنا کمایا ہوا مال لے کر بوریے بستر میں باندھ کر، تھیلی میں لپیٹ کر، جب مکے سے مدینہ کی طرف جانے لگے، یہ سوچ کر کہ اس دولت کو ہم مدینے میں جا کر جناب محمد رسول اللہ پر خرچ کریں گے، اس دولت کو ہم جناب محمد رسول اللہ پر لٹائیں گے، اس دولت کو جا کر ہم اسلام پہ خرچ کریں گے، وہاں کے صحابہ پہ ہم خرچ کریں گے۔ جیسے ہی مدینے جانے کے لیے تیار ہوئے، گھوڑا تیار کیا، سواری تیار کی، مکے کے لوگوں نے، مکے کے کافروں نے، مکے کے قریشیوں نے گھیر لیا۔ اے صہیب، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینے جا رہا ہوں۔ جاؤ، مبارک ہو مدینے جانا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جاؤ مدینہ۔ لیکن یہ بتاؤ تھیلی میں کیا ہے، پوڈری میں کیا ہے؟ جواب دیا، اس پوڈری کے اندر میری محنت کی کمائی ہے۔ کہا تم تو جب روم سے آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، ماں باپ نے اسلام لانے کے جرم میں سب چھین لیا تھا، میں خالی ہاتھ آیا تھا مکے میں۔ کہا کہ یہ ساری دولت تم نے مکے میں کمائی ہے نا؟ کہ ہاں۔ یہاں سے بزنس کر کے کمائی ہے نا؟ ہاں۔ ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کے کمایا ہے نا؟ ہاں۔ تو پھر اس دولت کو، اس مال کو ہم تمہیں مدینے میں نہیں لے جانے دیں گے، کیونکہ یہ مکے سے کمائی ہوئی کمائی ہے، یہ مکے کی بزنس کی برکت ہے جو تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ محنت مکے میں کرو، کماؤ مکے میں، اور اپنی محنت کی کمائی لے کر جاؤ کہ مکے سے مدینہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مدینے جانا ہے تو اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی پوری محنت کی کمائی کو چھوڑ دو، مکے ہمارے حوالے کرو۔ اب بولو، کمائی چھوڑو گے یا مدینے جاؤ گے؟ سوچا تھا لچر پچر ایمان ہوگا، اتنی محنت کی کمائی اور گاڑی کمائی وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ خود بھی نہیں جائے گا اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دے گا۔ کہا بولو، کمائی چھوڑتے ہو یا محمد کا دین؟ کہتے ہیں نادانو۔ کیا جواب تھا؟ کہتے ہیں نادانو، شرم کرو، نادانو شرم کرو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ میرے ایمان کا سودا کرتے ہو، میرے اسلام کا سودا کرتے ہو۔
ارے اگر میں نے اس دولت سے بھی 1000 گنا زیادہ دولت کمائی ہوتی اور تم نے یہ کہا ہوتا کہ اسلام کو چھوڑو گے یا یہ دولت، تو میں اس دولت پر لات مار دیتا۔ یہ تمہاری مکے سے میری کمائی ہوئی دولت تمہارے نام قربان نچھاور کرتا ہوں تم پر، لیکن میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت صہیب رومی نے ساری دولت چھوڑ دی اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے صہیب کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت مکے والوں نے چھین لی، مکے میں کمائی ہوئی دولت تو نچھاور کر کے قربان کر کے اور اسلام بچا کر واپس آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اے صہیب اگر دولت چھوڑ دی اور اسلام بچا لیا تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام قربانیاں مانگتا ہے، تم شراب نہیں چھوڑ سکتے ہو مسلمان کہلاتے ہو، جوا نہیں چھوڑ سکتے اور مسلمان کہلاتے ہو، تمہاری بیٹیاں اور مائیں بہنیں بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی اور اس مسلمان کہلاتے ہو۔ شرم نہیں آتی ہمیں اور آپ کو؟ ہم اپنے آپ کو ایسا مسلمان کہلوا رہے ہیں اور پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ قربانی ہم نے کچھ نہیں دی ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اسلام نافذ نہیں کروا پائے ہیں، ہم اپنے گاؤں میں اسلام کیا نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں۔ اب دنیا میں امن ایسے قائم نہیں ہوتا ہے، اسلام نے جو اصول بتائے ان اصولوں پر چلو۔ کیا یہ امن ہمیں بتائیں گے دنیا میں امن؟ امن جانتے ہو؟ ایک شخص آتا ہے عدی بن حاتم، بخاری شریف کی جو حدیث اب میں سنانے جا رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا، بڑی پیاری روایت ہے۔ عدی بن حاتم اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے امن کیسے قائم ہوتا۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول کے کان میں کچھ کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہماری جانیں جا رہی ہیں۔ آپ نے ان کی بات کو سنا اور ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں دوسرے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے بھی نبی اکرم کے کان میں کچھ کہا۔ انہوں نے جو بات کہی اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول رہزنی بہت ہو رہی ہے، چوری بہت ہو رہی ہے، ڈکیتی بہت ہو رہی ہے، جو قافلہ راستوں سے آتا ہے ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، رہزنی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہے، ان کو قتل کر کے مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ غور کیجئے کون سا زمانہ تھا وہ اور شکایت کب ہو رہی ہے؟ یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں حکمرانوں کے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے وہ۔ سنیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ راستے میں جو آ رہا ہے قتل ہو رہا ہے، جس کے پاس مال تجارت یا سامان ہے تو چاقو اور تلوار دکھا کر لوٹ لیا جا رہا ہے۔ یہ دو شکایتیں اللہ کے نبی سے کی جا رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سنو، اے عادی سننا، میرے بعد اگر تم زندہ رہو گے، بخاری شریف کی حدیث، میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے۔ کیا کہا آپ نے؟ ہیرا کا نام سنا ہے؟ حضرت عادی کہتے اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر دیکھا، ہیرا شہر گئے ہو کبھی؟ کہا اللہ کے نبی گیا تو کبھی نہیں ہوں لیکن نام سنا ہے ہیرا شہر۔ اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلے چلے گی،
ظلم کرنے والے حکمراں اور لیڈر سنیں، انسانوں کے خون کو گاجر اور مولی کی طرح ان کے جسموں کو کاٹنے والے لیڈر اور حکمراں سنیں، اور عدل اور انصاف اور امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے سیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک عورت حیرہ شہر سے اکیلی چلے گی اور مکے تک آئے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئے گی، وہ مکہ شہر میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور سیدھے اپنی سواری پر بیٹھ کر حیرہ شہر واپس چلی جائے گی۔ اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ کہا کہ ایک عورت کو تم دیکھو گے حیرہ شہر سے اکیلے چلے گی، مکے میں آئے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، اور اپنی سواری پر بیٹھ کر حیرہ چلی جائے گی، کوئی بھی شخص اس کو ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ زمانہ میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے، تو میں نے دل میں سوچا فَعَيْنَا دُعَارُ تَيْئِن، اللہ کے نبی کیسا مذاق کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے، لیکن دل میں سوچا اے اللہ کے رسول یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں، ایک عورت یا مرد کی تو عزت نہیں بچتی، مرد کی تو جان نہیں بچتی، ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی۔ یہ قبیلہ بنو طے کے یہ قاتل، یہ لٹیرے، یہ رہزن کہاں چلے جائیں گے، یہ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ یہ راستے میں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، جس کو بھی دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، اور جو ان کو مال نہ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ لوگ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ ایسا ہوگا؟ یہ تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی ہے عدی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر میرے بعد زندہ رہے تو کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ کسریٰ جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں عقیدہ تھا لوگوں کا کہ ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ مسلمانوں، ہم نے ان چیزوں کو جیتا ہے، تم ہو کہاں؟ تم معمولی سا کشن گنج جیتنے کے لیے اتنا تڑپتے ہو؟ تم چاہو تو پورا بہار اپنی مٹھی میں لے سکتے ہو۔ یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں محمد رسول اللہ سے، یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں شریعت سے، یہ کانفیڈنس اور یقین تمہیں لینا اور حاصل کرنا ہوگا صحابہ کرام سے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر وہ مکے میں آئیں گے، تو عدی ابن حاتم کہتے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے کسریٰ کی؟ کسریٰ ابن ہرمز، یہی کسریٰ جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، کسریٰ ابن ہرمز کی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کسریٰ، اسی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اسی کسریٰ ابن ہرمز، اسی بادشاہ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تم دیکھو گے، مدینے میں آئیں گے، تم دیکھو گے۔ اور تیسری بات پھر فرمائی
आए आदि, अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि लोग अपनी मुट्ठी में सोना और चांदी भर भर कर निकलेंगे, लोगों को सदका करेंगे, लोगों को ज़कात देना चाहेंगे, खैरात करना चाहेंगे, लोगों को, गरीबों को सोना और चांदी बांटेंगे, लेकिन कोई सोना लेने वाला ना होगा, कोई चांदी लेने वाला ना होगा। लोगों को तुम देखोगे कि वो अपनी मुट्ठी में सोना भर भर के, चांदी भर भर के वो ले जाएंगे सदका देने के लिए, लेकिन सदका कबूल करने वाला कोई गरीब नहीं मिलेगा, सदका कबूल करने वाला कोई गरीब इंसान नहीं मिलेगा, यानी सोना और चांदी लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अल्लाह के नबी तो इस दुनिया में नहीं रहे। आदि इब्न हातिम ने अपने दोस्त को, अपने साथी को बताया, क्या है मेरे साथी, गौर से सुनो, दो चीजें तो मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बताई हुई अपनी जिंदगी में देख ली है, दो चीजें तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं। मैं देखता हूँ मुल्क शाम से, हीरा शहर से एक औरत अकेली आती है, अपनी सवारी पर बैठ कर आती है और वो खाने काबा में तवाफ करती है, सफा मरवा की चक्कर लगाती है, सही करती है और फिर मुल्क शाम चली जाती है। उसको कोई टच करने वाला नहीं है, उसको कोई लूटने वाला नहीं है, उसको कोई इज्जत व आबरू पर हमला करने वाला नहीं है। वो आती है और चली जाती है। मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देखा है और मैंने ये चीज भी देख ली है कि हजरत उमर फारूक के जमाने में किसरा इब्न हुरमुज का खजाना भी लुट गया है, उसको भी शिकस्त दे दी है, हजरत उमर ने उसको भी शिकस्त दे दी है और किसरा का वो खजाना पूरा का पूरा लुटकर फतह होकर वो मदीने चला आया है। मैंने किसरा इब्न हुरमुज का खजाना भी मैंने मदीने आते हुए देख लिया है। नबी की ये दो पेशीन गोइयां तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं, एक पेशीन गोई रह गई है। अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे कि लोग सोने और चांदी को मुट्ठी में भर भर के ले जाएंगे कि इसकी ज़कात दे दें, सदका दे दें, खैरात दे दें, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई अल्लाह के नबी ने, जब क़यामत आएगी तो क़ुर्ब क़यामत ज़मीन से सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, ज़मीन उगल देगी, सोना और चांदी को बाहर फेंक देगी। लेकिन लोग इतने अमीर और पैसे वाले होंगे कि ज़मीन पर पड़ा हुआ सोना नहीं उठाएंगे, ज़मीन पर पड़ी हुई चांदी नहीं। जिस सोने और चांदी के लिए आज तुम अपने ज़मीरों को बेचते हो, अपनी हया को बेचते हो, अपनी वफा को बेचते हो, मेरे भाइयों, वो सोना और चांदी जमीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये शाम से एक औरत अकेली आती है और हज करके उम्रा करके वापस चली जाती है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इंसाफ कायम कर दिया था, अदल कायम कर दिया था, इंसाफ का बोलबाला कायम कर दिया था। कातिल को कत्ल किया जाता था, किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दिया जाता था, अगर किसी ने आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाती थी, किसी ने किसी को मारा तो बदले में उसको भी मारा जाता था, किसी ने किसी का कुछ छीना तो उसका भी छीन कर उसको दिया जाता था। अदल और इंसाफ का बोलबाला ऐसा कायम किया कि लोगों ने लूटे हुए माल जिनके लूटे थे उनको वापस कर दिए। ये अदल और इंसाफ जहां रहेगा अमन होगा, अमन होगा, अमन होगा, और जहां अदल इंसाफ नहीं होगा वह अमन नहीं होगा। मेरे भाइयों, यकीनन मैं कहता हूं कि दहशतगर्द अगर कोई दाढ़ी वाला हो तो उसको पकड़ो, सूली पे लटकाओ, फांसी के तख्ते पे लटकाओ, सजाए मौत दो, यकीनन हम इसके कायल हैं। लेकिन अगर वो टीकाधारी हो या मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट का जिम्मेदार हो तो उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। ये अदल का तकाजा है, यही अदल का तकाजा है। मेरे भाइयों,
اس لیے جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا، اور جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں امن بھی نہیں ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ نے امن کو قائم کیا ہے عدل کے ساتھ۔ عدل ایسا قائم کیا تھا کہ دنیا اش اش کر رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے عدل کیسا تھا؟ اللہ کے نبی نے جو عدل قائم کیا، اس عدل کی ایک جیتی جاتی مثال میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آؤ، یہ عدل کی مثالیں تم نے تقریروں میں نہیں سنی ہوں گی، جلسوں میں آپ کو نہیں بتائی گئی ہوں گی۔ حکمرانوں کو بتاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ یہ عدل کے واقعات جب میں بتاؤں تو یہ منتری اور یہ نیتا اور یہ منسٹر سب رہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مجھے تقریر کا نمبر بعد میں دیا جاتا ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مجھے سننا تو سب کی پڑتی ہے، میری نہیں سنتے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سنیں اور ان کو بتایا جائے کہ ہم ایسے عدل کے خوگر ہیں اور ایسے عدل کے قائل ہیں۔ یہ عدل اگر کانگریس کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ عدل اگر بی جے پی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں، یہ عدل اگر جے ڈی یو کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں، یہ عدل اگر آر جے ڈی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں۔ یہ عدل ہمیں چاہیے اور یہ انصاف ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہو اس کو برابر کی سزا ملنی چاہیے، کسی کے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ کچھ، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اتر پردیش کے اندر این آر سی اور سی ڈبل اے کے خلاف احتجاج کرنے والے اور اس میں سرکاری سمپتیوں کا نقصان پہنچانے والے لوگوں کے گھروں پر اگر بلڈوزر چلا ہے تو ٹرین اور ان کی پٹریوں کو توڑنے والے اور کسان آندولن کے موقع پر میرے بھائیوں جو سرکاری نقصان ہوا تھا ان کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلنا چاہیے۔ کیوں نہیں چلتا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے ساتھ انیائے کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ بے انصافی کیوں ہوتی ہے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو عدل کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور یہی ہم کہتے ہیں بہار والوں اچھا اور برا تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، تمہارا اچھا اور برا کس میں ہے؟ کم نقصان دہ چیز کو آپ برداشت کر لینا، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی میری ڈیمانڈ ہے اور یہی میرا اعلان ہے میرے بھائیوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، ان کا غلام قمبر وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کے کان میں ایک شخص آتا ہے اور کچھ بولتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ حضرت علی کے کان میں کچھ کہا اس نے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر سے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے غلام قمبر سے کہا جاؤ اس کو کوڑے لگاؤ، اور بتا دیا اتنے کوڑے لگاؤ۔ ان کے غلام قمبر نے کوڑے لگائے، جس کو کوڑے مارے گئے، مجلود، جس کو کوڑے پڑتے ہیں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مجلود۔ جس کو کوڑے لگائے گئے وہ مجلود، وہ کوڑے کھانے والا آدمی آتا ہے اور آ کر حضرت علی کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بلایا، ادھر آؤ، میں نے تم سے اتنے کوڑے مارنے کے لیے کہا ہے۔ اس مجلود نے شکایت کی ہے کہ 3 کوڑے تم نے اس کو زیادہ مار دیے ہیں، 3 کوڑے تم نے اس کو زیادہ مار دیے ہیں۔ قمبر نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا، گنتی بھول گیا، بھول چوک ہو گئی، اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شاید 3 کوڑے اس کو زیادہ لگ گئے ہیں۔ حضرت علی نے اس مجلود سے کہا جس کو 3 کوڑے زیادہ لگ گئے تھے، اب اس سے کہا اپنے ہاتھ میں کوڑا لو، اور اس قمبر سے اپنے غلام سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، اور کہا کہ جو 3 کوڑے اس نے تمہیں زیادہ مارے ہیں تم بھی اسے اپنا بدلہ لے لو، تم بھی اس سے اپنا انتقام لے لو۔ اس مجلود نے 3 کوڑے حضرت علی کے غلام کو مارے۔ پورے مجمع میں بھری عدالت یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے اپنے غلام کو بھی 3 کوڑے پڑوائے، جبکہ کوڑے کھانے والا آدمی مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا تھا کہ میں نے ایسا کیا۔ حضرت علی نے کہا جاؤ اتنے کوڑے مارو، اس نے 3 کوڑے زیادہ مار دیے۔
حضرت علی سے اس نے کہا مجھے 3 کوڑے زیادہ پڑ گئے. حضرت علی نے اس سے پوچھا قمبر سے کیا یہ صحیح ہے؟ کہا ہاں 3 کوڑے زیادہ پڑ گئے. تو اب 3 کوڑے کھانے کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ اور اس غیر مسلم مجلود کے ہاتھ میں کوڑا دے کر اپنے مسلمان غلام قمبر کو کوڑے پڑوائے. آؤ یہ آئینہ دکھاؤ, یہ دیش کا چوکیدار بھی دیکھے, یہ دیش کا گرہ منتری بھی دیکھے, یہ دیش کے وی آئی پی کلچر کے لوگ بھی دیکھیں, اور یہ آئینہ لالو اور تیجسوی بھی دیکھیں, اور یہ آئینہ نتیش کمار جی بھی دیکھیں. ہمیں ایسے انصاف کی ضرورت ہے, ایسا عدل جو بھی ہمارے ساتھ کرے گا ہم مسلمانوں کے ووٹ کا وہ حقدار ہوگا. ہمیں ایسا انصاف چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ تم کون ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سوتیلا ویوہار ہمارے ساتھ نہ کیا جائے, ہمارے ساتھ گستاخی نہ کی جائے, ہمیں اس بھارت کا برابر کا ناگرک سمجھا جائے, ہمیں برابر کا حصے دار بھی سمجھا جائے, اور جو ہمارے ساتھ حق اور انصاف کی بات کرے گا ہم اس کو اپنا ووٹ دیں گے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. دشمنی اگر اپنے حال و چال سے دکھاؤ گے تو ہم اتنے اندھے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں اور ووٹ کہاں دینا ہے اس کے لیے ہمیں دماغ بھی دیا ہے. اس لیے ہم آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور دماغ سے ہم کام بھی لیں گے. اس لیے سنتے چلیے, حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بھی کوڑے لگوائے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ میں پولیس لاٹھی چارج کر دیتی ہے. قاضی شرح کی عدالت ہے, ایک مقدمے کی سنوائی ہے, اس میں غیر مسلموں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, مسلمانوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے. اور قاضی شرح جانتے ہو کون قاضی ہیں؟ قاضی شرح وہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے تک کو سزا دی تھی, اپنے بیٹے کے خلاف بھی سزا سنائی تھی. قاضی شرح وہ ہے کہ جب ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے ٹیچر نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے کسی نائی سے حجام سے باربر سے بال کٹوائے اور عصر کی نماز کا وقت قریب تھا. جب وہ بال کٹوا کر واپس آیا تو عصر کی نماز کی جماعت چھوٹ چکی تھی. اگرچہ اس نے بعد میں نماز پڑھ لی لیکن جماعت چھوڑ دی. تو قاضی شرح نے ایک موٹا ڈنڈا بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ مقدمہ میری عدالت میں آیا ہے, اس لیے یہ ڈنڈا میں بھیج رہا ہوں. اس لکڑی سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ یہ لکڑی جب تک ٹوٹ کر 3 حصوں میں نہ بڑھ جائے, اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں, تب تک میرے بیٹے کو پیٹتے رہو. اور اس کو بتاؤ کہ تم نے ایسے تنگ وقت میں بال کیوں کٹوائے, جب نماز سے عصر کا وقت قریب تھا, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جا سکتے تھے, تمہاری جماعت کیوں چھوٹی؟ میرے بھائیو, یہ وہ قاضی شرح ہیں جنہوں نے عدل و انصاف اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کیا تھا. ان کی ایک عدالت میں ایک فیصلے کے دن غیر مسلم اور مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی بھیڑ کے اندر دربان نے, جو قاضی شرح کا دربان تھا, آج کل بھی عدالت میں لوگ کہتے ہیں نا, جو لکڑی پکڑے لیے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں حاضر ہو, آؤ تمہارا مقدمہ ہے. ہم سے زیادہ کورٹ کچہری آپ نے تو شاید نہیں دیکھی ہوگی, نہ سمجھی ہوگی. تو میرے بھائیو, آج بھی کورٹ و کچہریوں میں لوگ رہتے ہیں, جو جج کے بالکل قریب بیٹھتا ہے وہ اس کو اردو میں دربان کہا جاتا ہے. دربان. میرے بھائیو, قاضی شرح کو لوگ گھیر رہے تھے تو دربان نے ایک کوڑا مار دیا. ایک کو ماریں گے تو سب بھاگ جائیں گے, ایک غیر مسلم کو کوڑا لگ گیا. ایک کوڑا جیسی پڑا بھیڑ تتر بتر ہو گئی, ادھر ادھر ہو گئی, لیکن جس کو کوڑا پڑا وہ وہیں کھڑا ہو گیا. قاضی شرح نے کہا کہ بھیڑ ادھر ادھر چلی گئی, تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب, آپ کی عدالت میں ابھی میرا ایک کیس ہم درج کرنا چاہتے ہیں. کیا ابھی بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے آپ کے دربان نے کوڑا مارا اور وہ پوری بھیڑ میں یہ کوڑا مجھے لگائے؟ آپ کا دربان یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجمع ہے, بھیڑ ہے, ادھر ادھر ہو جاؤ. پہلے اعلان کرنا چاہیے, اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے. بھیڑ کو بھگانے کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن ڈائریکٹ کوڑا مار دیا گیا. نہ کوئی انفارمیشن دی گئی, نہ یہ کہا گیا کہ
بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ یا ادھر عدالت سے چلے جاؤ، اس طریقے کی کوئی آواز نہیں لگائی۔ کوڑا اٹھایا اور کوڑا ڈائریکٹ مارا، اور وہ کوڑا مجھے لگا ہے، مجھے انتقام چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ قاضی شرح نے اپنے دربان کو دیکھا، فرمایا تمہارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، کٹگھرے میں چلو۔ دربان کو کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا، پوچھا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دربان نے کہا آپ کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے، بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے میں نے کوڑا مارا، ایک ہی کوڑا مارا جو اس کو لگ گیا۔ کہا کیا تم اس کوڑے مارنے کا اعتراف کرتے ہو؟ کہا میں نے یہ کوڑا مارا ہے۔ کہا اب تم ادھر آ جاؤ۔ مجمع میں اپنے دربان کو کھڑا کر دیا اور اس شکایت کرنے والے یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا۔ کہا اس دربان نے تمہیں جتنی زور سے کوڑا مارا ہے، ایک کوڑا تم بھی اس کو مارو۔ لہذا اس یہودی نے کوڑا اس دربان کو بھی مارا، اور پورے مجمع نے یہ عدل دیکھا، یہ انصاف دیکھا۔ تو جب ایک یہودی اور قاضی کے دربان میں دربان کو مار رہا ہے، قاضی کے دربار میں دربان کو کوڑا مار رہا ہے، اور قاضی خود یہ فیصلہ سنا رہا ہے، یہ عدل دیکھیں گے تو امن کیوں نہیں ہوگا؟ ایسی جگہ پر امن تھا، ایسی جگہ پر انصاف تھا، ایسی جگہ پر خون ریزی نہیں تھی۔ آج عدل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے کہ اگر منی پور کے معاملے پر آپ نہیں بولیں گے تو ہم ایکشن لیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جو کام حکومتوں کا تھا، جو کام گورنمنٹ کا تھا، جو کام سرکاروں کا تھا، آج وہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کریں گے۔ یہ تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ خود چیف منسٹر کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں، ایک نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، پانی ان کے ہاتھ میں ہے، کسی نے دیکھا نہیں، اور ایک آدمی آواز لگاتے ہوئے آ گیا، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین۔ اس کو پتا ہی نہیں کہ حضرت عمر پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے تو میں چلاؤں گا تھوڑی، میں یہ کہوں گا کہ وہ پیشاب کر کے ڈراؤ، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں۔ وہ نکلا اور کہتا امیر المومنین، آئین امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے؟ امیر المومنین، امیر المومنین۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، کم بخت میں تو پیشاب کر رہا ہوں، یہ کون ہے چلا رہا؟ آئے، کون چلا رہا تھا؟ کہا امیر المومنین میں، گئے اور ایک تھپڑ دیا اس۔ کیا ہے؟ بس اتنا ہی تھا، وہ اپنی شکایت بھول گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں چیختا نہیں، چلاتا نہیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے زور سے چیخنا پڑا، چلانا پڑا۔ آپ وہاں سے آئے اور بھرے مجمع میں سب کے سامنے آپ نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا غور کر لینا، اپنے معاملے میں ذرا سوچ لینا، آپ نے غلطی تو نہیں کی ہے، آپ نے مجھے ناجائز تھپڑ تو نہیں مارا ہے، آپ نے مجھے تھپڑ مار کر کوئی غلطی تو نہیں کی، آپ اتنا سوچ لیجئے گا بس۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کو پتہ نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ کہا ادھر آؤ۔ کون ہے؟ چیف منسٹر۔ کون ہے؟ امیر المومنین۔ کون ہے؟ سنو، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو وہ کون ہے؟ بہار کا چیف منسٹر نہیں، جھارکھنڈ کا نہیں، بنگال کا نہیں، یو پی کا نہیں، 22 لاکھ مربع میل، سعودی بھی اس کے انڈر میں،
شام بھی اس کے انڈر میں، عراق بھی اس کے انڈر میں، ایران بھی اس کے انڈر میں، اردن بھی اس کے انڈر میں، آذربائیجان بھی اس کے انڈر میں، مصر بھی اس کے انڈر میں، کویت بھی اس کے انڈر میں، اسرائیل اور فلسطین بھی اس کے انڈر میں۔ غور کیجئے، یہ سارے ملک اس کے انڈر میں۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک، اتنی بڑی حکومت کا مالک، اور کیا کر رہا ہے؟ ادھر آؤ، عمر فاروق کا یہ گال تمہارے سامنے حاضر ہے۔ آئے بدوی آئے دیہاتی، میں نے انجانے میں لا علمی میں غصے میں نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہے۔ تم بھرے مجمع میں سب کے سامنے اپنا انتقام لے لو، اور جتنی زور سے میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم مجھے بھی تھپڑ مارو۔ یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو۔ یہاں تو ٹویٹر پہ کوئی لکھ دے تو جیل کی سلاخوں میں، یہاں کوئی جھوٹ بھی کہہ دے تو ضمانت نہیں ہوتی۔ کہا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں سب کے سامنے۔ اس نے کہا امیر المومنین سوری، میں آپ کو تھپڑ نہیں ماروں گا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا مان لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھرے مجمع میں کہا یہ میری غلطی ہے، میں سمجھ نہیں سکا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں نے سوچا شاید تم نے دیکھ لیا تھا مجھے پیشاب کرتے ہوئے اور پھر تم چلا رہے ہو، یعنی میرے پیشاب کرنے کا بھی، فارغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہو، لیکن تم کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین نے ٹھیک ہے، اب تم مجھے انتقام لو، میرا بدلہ لو تم اپنا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے مجھ سے معافی مانگ لی، آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین نے کہ دیکھو میں قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، جو کچھ بھی لین دین کرنا ہو، اگر اس تھپڑ کے بدلے میں کچھ مال کچھ چیزیں چاہیے تو وہ بھی بولو۔ کہ امیر المومنین میں اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں، میں امیر المومنین ہے، میں آپ کو کیسے تھپڑ ماروں، میں دل سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ آپ نے بس یہ سویکار کر لیا، یہ ایکسپٹ کر لیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کو پیش کیا، تب عدل قائم تھا، تب انصاف قائم تھا، تب کوئی کسی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ملک شام یا مصر کے گورنر نے عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کو کوڑا مارا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب مصر گئے تو اس 12 سال کے اس بچے نے، یہودی بچے نے شکایت کر دی تھی، امیر المومنین انصاف کیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عمر ابن عاص جو ملک شام کا گورنر ہے، اس کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا ہے، اس لیے کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا۔ یہ مقابلہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کون آگے نکلے گا، ہم دونوں مقابلہ کر رہے تھے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اس نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ اور جب میں نے کہا کہ میں تمہاری شکایت گورنر سے کروں گا تو اس نے، یعنی ان کے بیٹے نے کہا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اس گورنر کا بیٹا ہوں۔ آج کل یہی تو ہوتا ہے نا، جو بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں وہ، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں اسی وقت لال ہو گئیں اور فرمایا یا عمر ابن عاص، اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے اپنی عوام کو غلام کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں معلوم، اس بچے نے میری عدالت میں کوئی مقدمہ ہی دائر نہیں کیا، اگر یہ مقدمہ میرے پاس آیا ہوتا تو میں ضرور انتقام دلواتا۔ آپ نے کہا نہیں، اب حضرت عمر فاروق کی عدالت میں مقدمہ آ گیا ہے، آپ نے
کہا آئے اس بچے سے ادھر آؤ. یہودی بچے کو کھڑا کیا اور عمر ابن عاص کے بچے سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا کہ ہاں اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا. اس یہودی بچے سے کہا کہ ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارو، گورنر کے بیٹے پر تھپڑ مارو. یہودی بچہ، شام کے اندر حکومت ہماری مسلم حکومت، گورنر عمر ابن عاص، یہودی بچے کے ساتھ انصاف. غور کیجئے انصاف کیسا. یہودی بچے سے کہہ رہے ہیں کہ عمر ابن عاص کے بیٹے کو کوڑا مارو. عمر ابن عاص کے بیٹے کو اس یہودی لڑکے نے کوڑا مارا. پھر جلاد سے کہا ادھر آؤ. اپنے غلام سے کہا کہ تم ایک تھپڑ عمر ابن عاص کو مارو. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے؟ جس نے کوڑا مارا اس کو کوڑا مار دیا گیا، جس نے تھپڑ مارا اس کو تھپڑ مار دیا گیا، اب مجھے کیوں کوڑا مارا جا رہا ہے؟ عمر ابن عاص کہا پہلے کوڑا کھاؤ. حضرت عمر فاروق کے خادم نے ایک تھپڑ حضرت عمر ابن عاص کو لگایا، گورنر کو لگایا، اور حضرت عمر فاروق نے اب اس کا ریزن بتایا. آئے عمر ابن عاص، یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا گیا کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو وہ کسی یہودی بچے کو تھپڑ نہیں مارتا، اور تھپڑ مارنے کے بعد یہ نہیں کہتا میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. یہ بگڑے ہوئے اور یہ باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں کہتی ہیں یہ تھپڑ تمہیں یاد دلاتا رہے گا اور آئندہ تم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو گے، صحیح تربیت اپنی اولاد کو دو گے. یہ عدل و انصاف تھا میرے بھائیوں، یہ نیائے تھا، اس لیے امن قائم تھا. اس لیے ملک شام سے ایک عورت اکیلی آتی ہے اور آج بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، سعی کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. یہ اسی امن و امان کا نتیجہ ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین پر آج بھی اگر 10 ریال کا نوٹ بھی پڑا ہو تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، چوری کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی، ریپ اور بلاکار کا نشان نہیں پایا جاتا ہے، وہاں چھوت چھات نہیں ہے، وہاں ذات اور برادری میں بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہاں آج بھی امن ہے، آج بھی عدل ہے، آج بھی انصاف کا بول بالا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب میں اب ادھر بھی کچھ جلیں جما لی ہیں اپنی. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں آپ سے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں ہمارا حق چاہیے، جو ہمیں ہمارا حق دے گا ہم اس کے ہیں. ہم نے آپ کا کافی وقت لیا ہے میرے بھائیوں، 11:15 سے بولتے ہوئے 12:30 تک بجنے والے ہیں. اب میرے اندر اب ہمت نہیں ہے، میں صرف ایک پروگرام کے لیے مصباح الدین صاحب کی آواز پر یہاں تک چلا آیا اور میں اس کنڈیشن میں آیا کہ میرے والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں ان کو لکھنؤ میں چھوڑ کر میں سیدھے یہاں چلا آیا اور مجھے صبح فوراً فلائٹ پکڑ کے لکھنؤ جا کر ابھی ان کی خدمت کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا میں باپ اور ماں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں پڑھا لکھا کر اتنا بڑا کیا ہے اور ہماری تعلیم و تربیت کر کے مجھے اس لائق بنایا ہے. اب یہ موقع ہے ایک بیٹے کو ان کا حق ادا کرنے کا، حق ادا کرنے کا نہیں، اپنے گناہ کو کچھ معاف کرانے کا، کیونکہ حق تو زندگی بھر نہیں ادا ہو سکتا ہے. ساری زندگی ہم سب کچھ کر دیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق سے جب کسی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو طواف کرایا، اندھی لنگڑی لولی اس کا پیشاب و پائخانہ میں صاف کرتا ہوں، کیا اب بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی اور اسے جو تکلیف ہو رہی تھی اور تکلیف سے تیری ماں جب چیخ رہی تھی تو نے تو ابھی اپنی ماں کی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، تو پوری زندگی کا کیا حق ادا کرے گا؟ تو ماں باپ کا کوئی پوری زندگی بھی خدمت کرے تو حق ادا نہیں کر سکتا ہے. یہ موقع مل رہا ہے مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، تو ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں فوراً نکلنا ہے. میرے بھائیو، جہاں ہم دعا کر رہے ہیں سب کے لیے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، وہیں ہم اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے والد محترم کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو دوائیں چل رہی ہیں اللہ ان میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ
ہمیں ایسی حکومت اور ایسی سرکار ہمیں عطا فرما جو ہمیں عدل دے، جو ہمیں انصاف دے، جو ہمارے پردیش میں بہار میں امن قائم کر سکے، جو شانتی قائم کر سکے اور ہمیں ہمارے حق دے سکے، ہمیں سوتیلا نہ سمجھے، ہمیں بھی اس دیش اور اس ملک کا حصے دار سمجھے اور ہمیں اپنے اس ملک کا ناگرک سمجھے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو کروڑ کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔